میں اپنی حالت اپنے آج کل کی حالت دیکھ ذکر کرتا ہوں کہ پچھلے ائمہ جو شہید ہو گئے ان سے ہم محبت کے اظہار بھی کر رہے ہیں، ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ان کے مصائب میں بھی رو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور وقت کے امام کی ہمیں پرواہ ہی نہیں، نہ یاد کیا نہ دعا کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اتنا مظلوم ہے ہمارا وقت کا امام کہ اپنے لیے خود دعائیں مانگ رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے دعا مانگیں۔ مولا کے جو نائب خاص تھے، کون سے تھے مجھے نام بھولا ہوا ہے، اس سے پوچھا کسی نے کہ وقت امام کو کب دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ دیکھا ہے، کعبہ کے پردے کو پکڑ کر اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، اللہم انجز لی ما وعدتہ، پروردگارا میرے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر، مدد کا وعدہ، نصرت کا وعدہ، اپنے لیے خود دعائیں مانگ رہا ہے، اور ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ دعائیں، یہ حال ہے، ہم شیعہ کا بھی یہ حال ہے۔ کسی عالم دین کا کلام ہے کہ اس نے مولا کو دیکھا ہے یا عالم خواب میں دیکھا ہے کہ شیعہ نے نماز پڑھ لیا عشاء کی، نماز پڑھنے کے بعد سارے چلے گئے اور مولا جا رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے شیعوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کر لیں۔ یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے، یہ زمانہ مشکل ہے۔ اس قافلے میں داخل ہونا، یہ قافلہ جو آدم سے بن رہا ہے، نوح کے پاس آئے جس کی سالاری، پھر ابراہیم کے پاس آئے، موسیٰ و عیسیٰ کے پاس آئے، اور ہوتے ہوتے آپ کا اس زمانے کا سالار وقت کا امام ہے اور ہم اسی سے غافل ہیں۔ یہ زمانہ مشکل ہے، ہر زمانے میں لوگ شامل ہوتے رہے، یہ نہیں کہ شامل نہیں ہوں گے، لوگ ہوں گے لیکن جو ہوں گے وہ کامیاب ہو گئے، ہم رہ گئے نا، وہ کامیاب ہو گئے اور ہوتے رہے۔ تو یہ تو قافلہ بن رہا ہے، کامیاب ہوگا۔ جیسے اس زمانے میں جو مومن تھے ان کا امام مدینہ میں ہوتا تھا، اور جو کوفہ میں ہوتے تھے، جو خراسان میں ہوتے تھے، جو قم میں ہوتے تھے، جو پوری دنیا میں ہوتے تھے، ان کو یہ احساس اپنے اندر ہوتا تھا کہ ہمارا امام موجود ہے، ہمارے اعمال اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہم اس کے سامنے جب جائیں گے تو امام کا کیا رویہ ہوگا جب ہمارے گناہ جا رہے ہوں گے۔ ان کو یہ احساس ہوتا تھا، ان کے اندر احساس ہوتا تھا، اس زمانے کے مومنین جو تھے ان میں یہ احساس ہوتا تھا کہ وقت کا امام موجود ہے اور وہ جانتا ہے، اور ہمارے بد اعمال اس کو اذیت دیتے ہیں۔ خود مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے شیعہ کی حماقت کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے، یہ بے وقوفانہ کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو ان میں جس طرح احساس ہوتا تھا کہ ہمارا وقت کا امام جانتا ہے، اس کے سامنے جانا ہے، ملنا ہے، ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے۔ یہ احساس بہت قیمتی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں، ہم اس سے عاری ہیں تو بس ایسے ہی زندگی ضائع کر رہے ہیں اور غفلت کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس طرح سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں غافل لوگ جا رہے ہیں، ناکام، نامراد، خسارے کا سودا کرنے والے۔ اس طرح ہم بھی چلے جائیں، اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں گے ایسے لوگ جو اپنے امام کی طرف متوجہ ہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے سابقہ ائمہ کے فرما بردار مومن احساس رکھتے تھے کہ ہمارا امام موجود ہے اور ہمیں ہمارے بارے میں ساری اطلاع اس کو ہے، اور ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے، جس طرح ہمارا امام ہمارے لیے کہ فرماتے ہیں کہ
इन्ना गैर मुहमिलीना ज़िक्रकुम ला नासीना ज़िक्रकुम गैर मुहमिलीना लिमुराआतिकुम वला नासीना लिज़िक्रिकुम। हम तुम्हारी मुराआत करते रहते हैं और हम तुम्हारे जिक्र से गाफिल नहीं, हमें तुम याद हो। लौला ज़ालिक लनाज़ल बिकुमुल लावा वस्तलमकुमुल आदा। अगर हमारी मेहरबानियाँ तुम्हारे ऊपर न होती ना तो मुसीबतें तुम पे नाज़िल हो जाती और दुश्मन तुम्हें जड़ों से उखेड़ लेते, तुम्हारा कुछ भी ना रहता। तो ये एहसास उनमें था, लेकिन आज के हमारे अंदर ये एहसास नहीं है। ये एहसास जिसके अंदर आ गया है ना, वो हर वक्त अपने मुहासबे में रहेगा, हर वक्त अपना ख्याल रखेगा कि कहीं ऐसा काम ना कर बैठूं कि मेरा वक्त का इमाम नाराज हो जाए, कहीं ऐसा काम ना कर बैठूं कि मेरे वक्त के इमाम को मेरे काम की वजह से अजियत हो। गुनाह तो बहुत दूर की बात है, किसी कोई हल्का काम जो गुनाह नहीं है उसमें भी नहीं गिरता कि मौला को पसंद नहीं है। और हर वक्त वो उसको ये होती है उसके अंदर ये कैफियत कि कोई हुक्म मुझे मिल जाए जो मेरा मौला पसंद करता है तो मैं वो अंजाम लूँ। माना हब्बा शयान अक्सर जिक्र हो, ये पढ़ा था आपने इब्तदाई किताब। जो जिस चीज़ को पसंद करता है उसका कसरत से जिक्र करता है, हर वक्त उसको वक्त का इमाम है। मोहब्बत हो गई है ना, ये है हकीकी मोहब्बत, और बाकी के पास है सिर्फ दावा है मोहब्बत। तो ये हालत जब हो जाती है इंसान अपनी हिफाजत करता है, हर वक्त का मुराकबा है, हर वक्त का मुहासबा है। और फिर जब हर वक्त याद है इमाम तो इमाम के लिए हर वक्त दुआ करने वाला बन जाता है, हर वक्त उसके लिए दुआएं कर रहा है, सदका दे रहा है, रोज़ाना सदके दे रहा है, दुआएं कर रहा है, ज़ियारतें पढ़ रहा है। कितना अच्छा हो कि हम रोज़ाना रात को जब सोने का वक्त हो तो वो कोई ना कोई मौला की ज़ियारत पढ़ें, खुसूसन ज़ियारत आल यासीन, सलाम अला आल यासीन। उसके बाद सारी ज़ियारत इसको अपना वतीरा बनाएं रोज़ाना, दिन में जिस वक्त चाहे या रात को सोते वक्त 8-10 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है? ज़ियारत सुन रहा है, सुन के पढ़ रहा है, देख के पढ़ रहा है, ये सदका दे दिया करें। और इस तरह के आशिक अभी भी हैं और रहे हैं तारीख में, और इमाम को उनसे बड़ी मोहब्बत, और इमाम से मुलाकातें भी मुलाकातें होती हैं। अब जो इस रुतबे पे पहुंच जाता है ना, वो फजूल इंसान नहीं होता कि वो शोबाजियाँ करता फिरे कि मेरी इमाम से मुलाकात हुई है, और ना, हल्का बंदा वो होता ही नहीं है। उसको इमाम की मोहब्बत ने उसको बनाया है। इमाम की मोहब्बत, इमाम के जिक्र, इमाम के साथ ताल्लुक, उस चीज़ ने उसको अच्छा इंसान बनाया। वो हल्के काम नहीं करता कि इमाम से मुलाकात हो गया तो वो रियाकारी और अपना नाम बनाने के लिए और यानी दुनिया कमाने के लिए आखिरत को छोड़ के, अहल बैत को छोड़ के दुनिया के चक्कर में पड़ जाए और कहे कि मेरी मुलाकात हुई। ऐसे नहीं हो, ये लोग खामोश होते हैं और अपने मौला को मुलाकात होती है उनकी। सैयद इब्न ताऊस के बारे में नहीं सुना कि कहते हैं कि अगर वक्त का इमाम दीवार के उस तरफ गुफ्तगू फरमा रहा हो और मैं इधर बैठा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन गुफ्तगू कर रहा है, मैं आवाज़ को पहचानता हूँ। अल्लाह वापस आ रहे हैं करबला से और रास्ते में अपने गधे पे सवार हैं, आ रहे हैं अकेले, वक्त का मर्ज है। तो रास्ते में एक अरब से मुलाकात हुई, बड़ा साहिब वक़ार, साहिब सुकून, बातें हुई। अलामा हिल्ली जिसके मुकाबले का कोई नहीं था, वो सवाल करता है, आगे से बड़े बेहतरीन जवाब मिलने लगा है। सवाल करता है, बेहतरीन जवाब, जो बात अलामा को पता नहीं थी वो सारी उसने पूछी और आगे से जवाब मिले। एक जगह पे अलामा का ने पूछा तो आगे से जवाब उस तरह नहीं मिला जिस तरह की अलामा अदिल्ला और रिवायात के ज़रिए से जिस नतीजे पर पहुंचा था। कोई फिकी मसला होगा, जिस नतीजे पे पहुंचा था तो जवाब उसका मुख्तलिफ मिला।
علامہ نے کہا کہ بھئی یہ بات میں اختلاف ہو رہا ہے، ہم نے تو اس طرح اہل بیت کی روایات سے لیا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں ملی ہے، شیخ طوسی نے اپنی فلاں کتاب میں جو ہے فلاں صفحے پر اور فلاں لائن میں یہ روایت لکھی ہے، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو ادھر آ کر علامہ کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ کون ہے، اتنا علم رکھتا ہے۔ اس زمانے کے علماء کو بھی جانتا تھا، اس زمانے کے اس کے اپنے طالب علموں کو بھی جانتا تھا، سب کو جانتا تھا، یہ کون ہے اتنا علم رکھتا ہے، جو پوچھا میں نے میری مشکلات جو آسان کر رہا ہے۔ تو اب سوال یہ کرتا ہے کہ کیا اس زمانے میں وقت کے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ یعنی اس پر اندر شک ہو گیا کہ کون، کچھ محسوس ہوا کہ وقت کا امام نہ ہو تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہی بات کہی تو علامہ کے ہاتھ سے وہ جو حیوان کو مارنے کا وہ ہوتا تھا چابک، وہ گر پڑا۔ تو اس بندے نے اٹھا کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، جس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے وہی تو تیرا زمانے کا امام ہے۔ یہ لفظ تھے علامہ سواری سے گر پڑا اور مولا کے قدموں زیارت، قدموں کی زیارت، اور وہی علامہ ہلی کہتا ہے میں بے ہوش ہو گیا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں ہوش میں آیا تو کوئی موجود نہیں تھا، میں گھر آیا اور میں نے وہ کتاب دیکھی کہ جس کا صفحہ سطر بتائی تھی مولا نے، اور وہ روایت وہیں موجود تھی، ہم اس تک نہیں پہنچ سکے تھے جس کی طرف مولا نے رہنمائی کی۔ تو یہ جو مولا کے حبدار ہیں نا، ان کی اور مولا کے اپنے ہی خاص تعلقات ہیں، ہوتے ہیں ایسے بہت سے واقعات۔ بہرحال تو مہم یہ ہے کہ کچھ اس طرح بھی ہم سوچیں، اس طرح سوچیں کہ کس طرح مولا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو، تعلق ہو، توسل ہو۔ گناہگار ہیں ہم، ڈرتے ہیں، ملاقات کی بات میں نہیں کر رہا، ہم کہتے ہیں کہ دلی تعلق ہو، ہاں دلی تعلق ہو، یہ کس طرح ہو، یہ بن جائے، اور دعا اور مولا سے توسل، اس میں انسان مصروف ہو جائے، دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے انسان کی۔ یہ گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، واجبات، حرام، یہ آسان کام ہے، اس سے آگے والے رتبوں کی طرف انسان ترقی کرنے لگے، صرف یہی تعلق بنے، یہ بنانا چاہیے، اور بنانے والے بنا رہے ہیں، رہ جائیں گے تو پھر ہم رہ جائیں گے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی شل ولیہ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ أرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔